اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی محبت کا اندازہ کریں اس واقعے سے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کسی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے، چاہے وہ سگا ہو یا مسلمان بھائی ہو، کسی دوسرے گاؤں میں جا رہا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کے راستے پر ایک فرشتے کو منتظر بنا کر کھڑا کر دیا۔ اب یہ بندہ جب اس فرشتے کے مقام پر پہنچا تو فرشتے سے ملاقات ہوئی، وہ انسانی شکل میں تھا تو اس نے وہ پوچھنے لگا کہ تم کدھر جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے تمہارا؟ تو اس بندے نے کہا کہ میں فلاں گاؤں کے اندر ایک بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، میں اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے اس سے کہا کہ کیا اس کا تمہارے اوپر کوئی احسان ہے؟ کیا اس نے کچھ تمہیں دیا ہے، اس نعمت کے دینے کی بدلے میں تم جا رہے ہو؟ تو اس جانے والے آدمی نے کہا کہ نہیں واللہ، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، اس سے ملاقات کے لیے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں اس بندے کے حال احوال پوچھنے کے لیے اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے انتظار میں یہاں پر کھڑا کیا، تو سن لو، اللہ تم سے محبت کرتا ہے، جس طرح تم اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہو نا اللہ کی رضا کے لیے، تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت پھر تمہارے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ کتنا بڑا انعام! یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کسی پہلی امت کا واقعہ ہے۔ اس وقت فرشتے اللہ تعالیٰ حکمت کے طور پر بھیج دیا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے فرشتے، حالانکہ وہ نبی تو نہیں تھی، لیکن ان کے پاس فرشتے آئے۔ تو اسی طریقے سے کوئی نصیحت دینی ہوتی، کوئی حکم، کوئی بات سمجھانی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے کوئی اس طرح کا معاملہ کر دیا کرتے تھے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کی رضا کے لیے جو بندہ کسی کے پاس جا کر ملتا ہے نا، آج تو ہمارے اندر سے یہ باتیں نکل گئی ہیں، یہ صفات ہمارے معاشرے میں سے ختم ہو گئی ہیں۔ ہمارا ملنا بھی مقصد کے تحت ہے، ہمارا جدا ہونا بھی مقصد کے تحت ہی ہوتا ہے۔ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، دنیا کے مقاصد کے لیے ہم سوچتے ہیں، شادی بیاہ سے لے کر اور اسی طریقے سے دکھ پریشانی، بیماری، فوتگی، ان سارے معاملات میں ہمارا یہی ہوتا ہے کہ وہ آیا تھا تو میں جاؤں گا، اس نے ہمارے بھائی کے جنازے میں، ہمارے والد کے جنازے میں شرکت کی نہیں تھا نا، نہیں دیکھا ہم نے، تو ہم کیوں جائیں؟ ہمارا سارا جو نا یہ معاملہ، جو نیک اعمال بھی ہیں، وہ صرف اور صرف اس بنیاد پر رہ گئے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت ہمارے اس نیک عمل کے اندر طاقت اور جان کب ڈالیں گے؟ جب ہم صرف اس کی رضا کے لیے جائیں گے۔ ہمارے کسی کے جنازے میں کوئی آتا ہے یا نہیں آتا ہے، ہم تو جائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی ہمارے دکھ میں کوئی شریک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہم شریک ہوں گے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور بدلے کی نیت سے کوئی بھی کام نہ کرے بندہ۔ پھر اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ بندوں کو نوازتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ رب العزت نے یہ تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بہت اچھا بدلہ عطا فرماتے ہیں، کہ سکون، چین، راحت عطا فرماتے ہیں دنیا میں، یہ مال میں برکت، اولاد میں برکت، جان میں برکت، اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ ذہنی جو پریشانی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، قلبی پریشانی دور کر دیتے ہیں، اور آخرت میں جو بدلہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے وہ تو بہت ہی زبردست ہے، بہت اونچا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن جب میدان محشر کو قائم کریں گے تو اس وقت کچھ اللہ کے ایسے نیک بندے ہوں گے کہ جن کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے، جن کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندے کون ہوں گے کہ جن کے اوپر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندے ہوں گے جو بغیر کسی رشتہ کے، بغیر کسی قرابت کے، اور بغیر کسی مالی لین دین کے اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں گے، بغیر کسی مالی لین دین کے، بغیر کسی رشتہ کے، بغیر کسی قرابت داری کے اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں گے۔ وہ بندے، ان کے اوپر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ یہ رشک والا لفظ جو ہے نا، اس کے اوپر ذرا غور کریں۔ ان کے مقامات، یعنی اللہ تعالیٰ اتنے بلند مقام ان کو عطا کرے گا جو بغیر کسی قرابت داری، رشتہ داری، بغیر مالی لین دین کے، بغیر کسی کے ساتھ محبت رکھیں گے۔ ظاہر ہے محبت رکھتا ہے بندہ، پھر محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، ملتا بھی ہے، ملاقات بھی کرتا ہے، ظاہر ہوتی ہیں یہ باتیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ یہ بڑا ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ انبیاء اور شہداء ان کے اوپر رشک کریں گے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن ان کے چہرے نورانی ہوں گے، ایسے لوگوں کے چہرے نورانی ہوں گے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ بلکہ سراسر نور ہوں گے، بلکہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، بلکہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے ایسے لوگ جو اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اس سے بھی آگے فرمایا کہ جیسے عام لوگوں کو غم اور خوف ہوگا قیامت والے دن، ان کو نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں سورہ یونس کی یہ آیت تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تو آگاہ ہو جاؤ، سن لو، جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے قیامت والے دن، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ عام لوگ اپنے پسینوں میں شرابور ہوں گے۔ دیکھ لیں کتنا بڑا یہ انعام ہے، ذرا سوچیں تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ گارنٹی کن کے لیے دے رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے دوست۔ اللہ کے دوست کون ہیں؟ جو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، نماز نہیں چھوڑتے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، پیسہ ہے تو نہیں پرواہ کرتے کہ حج کے اوپر 12 لاکھ لگتا ہے یا 20 لاکھ لگتا ہے، حج بھی کرتے ہیں، فرض ہے تو، اور اسی طریقے سے روزہ بھی نہیں چھوڑتے، اور مالی اعتبار سے بھی اپنا مال لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، فرض زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، فرض صدقہ بھی کرتے ہیں، اور دوسرا یعنی جو ہدیہ اور تحفے کے طور پر بھی لوگوں کے اوپر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، راستوں میں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، محلے داروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، الا ان اولیاء، یہ لوگ اس طرح کے اعمال کرنے والے اللہ کے دوست ہیں۔ فرمایا کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کے اوپر کوئی خوف، کوئی غم نہیں ہوگا، انہیں نہ کسی چیز کو آئندہ خوف ہوگا، نہ گزشتہ پر کوئی غم ہوگا کہ ہم یہ کام کر لیتے تو یہ ہو جاتا، ایسے کر لیتے تو یہ ہو جاتا، کاش میں کوئی صدقہ کر کے آ جاتا، میں اپنا جو ہے نا کسی بیوہ کی خدمت کر کے آ جاتا، میں اپنے محلے کی مسجد میں کوئی جو ہے نا وہ خدمت کر کے آ جاتا۔ اس کو کوئی غم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کر کے جائے گا۔ اللہ کا جو دوست ہے نا، وہ اپنے طور پر پورے اپنے اعمال کو پورا کر کے جائے گا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ یہ ہے بنیادی چیز، تقوی، ایمان اور تقوی۔ اس بنیاد پر جو ہے نا قیامت والے دن بخشش ہوگی انسان کی، اس بنیاد پر اللہ رب العزت اس بندے کو نوازیں گے، اس بنیاد کا میدان محشر میں سایہ ملے گا، اس کا کیا کہتے ہیں اس کو، عرش کا، اللہ رب العزت اپنا عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ جو تقوی والی زندگی گزار کے جائے گا، جو لوگوں کو راضی کر کے جائے گا، جو لوگوں کے ساتھ محبت رکھ کے جائے گا، جو نفرت والے ماحول کو ختم کرے گا، جو توڑے گا اس سے جوڑ کر جائے گا، اپنے نفس کے اوپر، اپنی انا کے اوپر ایسے اس کو مسل کر دنیا میں زندگی گزار کر جو دنیا سے جائے گا، فرمایا کہ اس کو عرش کا سایہ بھی ملے گا، اور وہ کیا ہوگا، اللہ رب العزت اس کو ایسا نوازیں گے کہ اس دن اس کو کوئی خوف ہی نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، مزے میں ہوگا قیامت والے دن، جو 50,000 سال کا دن ہے۔ جو پکڑا گیا
اس کے لیے تو 50,000 سال کب گزریں گے، لیکن جس کو بخش دیا گیا اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیسے گزرے 50,000 سال۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں غفلت والی، اس غفلت والی جو ہمارے اوپر جو ایک بات طاری ہے نا، غفلت والی کیفیت، اس غفلت والی کیفیت کو اتارنے کی ضرورت ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، اور ہر مسلمان کو، کلمہ گو کو۔ غفلت بھی یہ ایک سزاؤں میں سے سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو سمجھیں اپنی رحمت سے دور کرنا چاہے تو اس کو غافل کر دیتا ہے۔ وہ غفل اس کی کسی برے عمل کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ غافل ہوتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، نماز چھوٹتی ہے، روزہ نہیں رکھتا، ہاں جی، حج نہیں ہے، قربانی نہیں ہے، اور سارے اعمال نہیں ہیں، ہاں جی، اخلاقیات اچھے، لوگوں کے ساتھ اخلاق اچھے نہیں ہیں، کسی کے ساتھ یعنی خندہ پیشانی سے نہیں پیش آتا، درست قسم کی طبیعت ہے، سختی ہے، اور الگ الگ رہنے کو پسند کرتا ہے۔ آج ہے نا ہمارے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو کہ بس تنہائی پسند ہوتے ہیں، الگ الگ رہنے کو پسند کرتے ہیں، کسی سے ملاقات کو اچھا نہیں سمجھتے، پسند نہیں کرتے، جبکہ اسلام دین اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ بالکل الگ تھلگ نہیں۔ دین جو ہے نا وہ دوسروں سے ملنے کو حکم دیتا ہے، لیکن وہ بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، ملنا ہو، یہ ملنا بھی ہو اور دل کے اندر نفرت بھی ہو، بغض بھی ہو، دل کے اندر کیا ہو، منافقت رکھی ہوئی ہو، پھر ملنا بھی ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا نقصان کی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ آیت تلاوت کی، الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی کے لیے بھی بشارت ہے اور آخرت کی زندگی کے لیے بھی بشارت ہے کہ دنیا کی زندگی بھی سکون، امن، چین کی ہوگی، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، جو چاہے گا جائز وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے، جی، ہوس وغیرہ یہ ساری چیزیں اس کے دل سے نکل جائیں گی، نیکی کی توفیق ملتی جائے گی، نیکی کی توفیق ملتی جائے گی، گناہوں سے بچنے اللہ تعالیٰ خود حفاظت کرے گا، گناہوں کے موقع ہی نہیں آئے گا اس کی زندگی میں۔ بہت سارے یقین کریں کتنے یہ نوجوان ہیں، انہوں نے یہ بات بتائی ہے اپنی کہ اللہ تعالیٰ نا، یہ کئی دفعہ دل کے اندر ایک بات آتی ہے کہ یہ مسئلہ ہو جائے، یہ کام ہو جائے، جو غلط کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس موقع کو ضائع کر دیتا ہے، موقع ہی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی پسند ہے، انسان کے اندر تو ہر طرح کی خواہش پیدا ہو سکتی ہے، دونوں سے راستے رکھے ہیں، دونوں چیزیں رکھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر جس کو بچانا چاہے تو ایسے بچا لیتا ہے، اس کو موقع ہی نہیں دیتا برائی کرنے کا، ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازشاں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر یہ صفات پیدا کر لے، ہاں جی، ہمارے اندر آپس میں ہم محبت کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے بارے میں سوچنے والے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں، ہاں جی، اور خیرخواہی کا جذبہ رکھنے والے ہوں۔ یہ صفات بہت اونچی صفات ہیں، اور انہی صفات کی وجہ سے اعمال کے اندر جان پڑتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتے ہیں عطا فرمائے۔